برائے مہربانی اہل سنت کی حقانیت کے متعلق کوئی دلیل عنایت فرما دیں کہ جس کے بعد کبھی دل بد مذہبوں کی طرف راغب نہ ہو، اور کوئی اہل سنت کے عقیدے پر گامزد رکھنے کے لیے اپنی آئندہ نسل کو کس طرح بچایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن میں بہت سارے چہرے سفید، تر و تازہ اور روشن ہوں گے، اور بہت سارے چہرے سیاہ، کالے، تاریک اور پژمردہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت میں جن لوگوں کے قیامت میں چہرے سفید روشن ہوں گے اور جن کے سیاہ کالے ہوں گے، پژمردہ ہوں گے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ سفید روشن ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے روز، جو اللہ پاک نے فرمایا، تو فرمایا کہ یہ سفید روشن اور تر و تازہ ہوں گے چہرے اہل سنت و جماعت کے، اور جو فرمایا کہ سیاہ کالے چہرے ہوں گے بہت سارے، پژمردہ، پھٹکار زدہ، یہ سیاہ کالے چہرے جو ہیں یہ ہوں گے بد مذہبوں کے، بد عقیدہ لوگوں کے، گمراہ لوگوں کے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بیان فرمائی ہے۔ اب یہاں کسی عالم کا کوئی اس میں اجتہاد نہیں ہے، کوئی کسی کا اختراع نہیں ہے، کوئی کسی کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ پاک کا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن سفید روشن تر و تازہ ہوں گے بہت سارے چہرے، اور بہت سارے چہرے سیاہ کالے اور پژمردہ ہوں گے، اور یہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک میں یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سفید روشن ہوں گے چہرے اہل سنت و جماعت کے، اور سیاہ کالے اور پژمردہ پھٹکار زدہ چہرے ہوں گے بد عقیدہ اور بد مذہب گمراہ لوگوں کے۔ اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو سکتی ہے اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور اہل سنت و جماعت کی سچائی کے لیے؟ جن کے چہرے سیاہ کالے، تاریک اور پژمردہ، پھٹکار زدہ ہوں گے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اکفرتم بعد ایمانکم، ان لوگوں سے قیامت میں اللہ کے سامنے کٹہرے میں جب ان کو پیش کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں، تو اللہ پاک ان سے کہے گا، جن لوگوں کے سیاہ، تاریک، پژمردہ چہرے ہوں گے قیامت میں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان کے دعوے کے باوجود کفر بکتے تھے؟ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور ساتھ کفر بھی بکتے تھے۔ اکفرتم، یہ حمزہ جو شروع میں ہے نا، یہ تذلیل کے لیے ہے۔ فذوقوا العذاب، آگے جواب کوئی نہیں ہوگا، جواب تو تب ہو جب ہو، اور جب ان کے پاس سوا اس کے اور کچھ تھا ہی نہیں کہ ادھر کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر وہ کفر بھی بکتے ہیں، ادھر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، ساتھ ساتھ کفر بھی بکتے ہیں، جیسے آج کل قادیانی۔ تو رب تعالیٰ ان کو فرمائے گا
فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اپنے کیے ہوئے کفر کا بدلہ یہ عذاب جہنم جو ہے اس کو اب چکھو، جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بدلہ کس چیز کا ہے؟ تمہارے بکے ہوئے کفروں کا، جو تم ایمان کا دعویٰ رکھنے کے بعد تم کفر بکا کرتے تھے، اس کا بدلہ۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس تم چکھو اب عذاب جہنم کو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ یہ کفر کون سا کفر ہے؟ یہ وہ کفر ہے جو کلمہ گو ہو کر کوئی کفر بکے۔ پتہ چلا کہ سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہوتے، کیونکہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور ساتھ کفر بھی بکے، تو وہ مسلمان نہیں ہوتا بلکہ وہ کافر ہوتا ہے۔ جیسے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود آگے کفر کی باتیں جو ہیں وہ بھی بکتے ہیں، اپنے عقیدے میں کفر رکھتے ہیں وہ۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا جن کے چہرے میدان قیامت میں سیاہ تاریک ہوں گے، جی، اور جن کے چہرے سفید روشن ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اہل سنت و جماعت بتایا کہ اہل سنت و جماعت کے چہرے سفید روشن ہوں گے، ان کے بارے میں آگے ارشاد پاک ہوتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور لیکن وہ لوگ کہ سفید و روشن ہوں گے جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اللہ تعالیٰ کی جنت میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو کوئی بھی وہاں سے نکال نہ سکے گا۔ اب بات آپ کو سمجھ میں آئی کچھ یا نہیں آئی؟ یہ بھی پتہ چلا کہ قیامت کے میدان میں سفید روشن چہرے کن کے ہوں گے؟ اہل سنت و جماعت کے، اور سیاہ تاریک پی مردہ پھٹکار زدہ چہرے ہوں گے کن لوگوں کے؟ جو اہل سنت جماعت کے مخالفین، بد مذہب اور بد عقیدہ اور گمراہ ہیں، ان کے ہوں گے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو سفید روشن چہرے والے ہوں گے یعنی اہل سنت و جماعت، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو بد مذہب ہوں گے، بد عقیدہ ہوں گے، گمراہ ہوں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، پژمردہ ہوں گے، قیامت کے دن بے رونق ہوں گے۔ ان کے انجام کو بھی پتہ چل گیا کہ رب تعالیٰ ان سے قیامت کے میدان میں فرمائے گا کہ کیا تم کفر بکتے تھے؟ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے بعد ایمان کا دعویٰ بھی کرتے تھے، ساتھ کفر بھی بکتے تھے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اپنے اس کفر کا بدلہ آپ جہنم کے عذاب کو چکھو۔ ان کا انجام بھی پتہ چل گیا، ان کا انجام بھی پتہ چل گیا۔ اور معاف رکھنا، یہ چہرے کا سفید اور روشن ہونا یا تاریک اور پژمردہ ہونا جو ہے، اس کا تعلق آدمی کے چمڑے کے رنگ کے ساتھ نہیں ہے۔ آدمی کی جو چمڑی کا رنگ ہے نا، اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق نور ایمان کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق تاریکی کفر کے ساتھ ہے، کفر کی سیاہی کے ساتھ ہے۔ تو یہاں چاہے سیاہ کالے رنگ کا ہو، مگر وہ سچا اہل سنت و جماعت بن کے زندگی گزارے اور اہل سنت و جماعت کے مذہب پر ہی اس کی وفات ہو، تو وہ شخص جو ہے اس کا نور ایمان جو ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا، اور جب میدان قیامت میں وہ محشور ہوگا تو اس وقت اس کا وہ نور ایمان جو ہے اس کے چہرے کو سفید روشن کر دے گا، چاہے دنیا میں کتنا کالا یا سیاہ رنگ کیوں نہ ہو، وہاں نور ایمان روشن کر دے گا۔ اور جو یہاں چاہے کتنی چٹی چمڑی رکھتے ہوں، مگر اہل سنت و جماعت کے مخالف، بد عقیدہ، بد مذہب اور گمراہ ہوں گے، وہ میدان قیامت میں جب اٹھیں گے تو نور ایمان ان کے چہروں پر چمکے گا نہیں، بلکہ ان کے کفر کی سیاہی، ان کے کفر کی تاریکی جو ہے ان کے چہرے کے اوپر چھا جائے گی۔ لہذا یہاں چاہے کتنی چٹی چمڑی ہوگی، وہاں قیامت کے روز وہ کالے منہ والے ہی ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں نے یہ عرض کر دیا ہے، اور بھی بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے،
مگر تھوڑا میں بتاؤں گا تو یاد زیادہ رکھنے کی مجھے امید ہے، کیونکہ میری قوم بھول جاتی ہے بہت جلدی۔